پہ ووٹ لے کے آج ان کے ساتھ بیٹھے تھے تو میں نے اور عمر ایوب خان نے ان کی تصاویر لینے کی کوشش کی. جب یہ ووٹ کے لیے کھڑے ہوئے تو ہاتھوں میں کاغذ اٹھا کے انہوں نے اس طرح رکھ لیا تاکہ اپنے چہرے چھپا سکے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ میں بتا دوں, ان لوگوں نے ہمیں بھی ماموں بنایا. پہلے خبر ڈال دیتے تھے کہ جناب فلاں کا بچہ اٹھا لیا, فلاں کا یہ اٹھا لیا. یہ ساری جو ہے میری بھگت ہوتی تھی, کوئی اٹھانا مٹھانا نہیں ہوتا تھا. صرف پیسوں پہ یہ بکے ہیں, کیونکہ اگر زبردستی کرتے تو دنیا تھی. اور ان لوگوں نے یہ اٹھائے جانے کو جواز بنایا ہے. اور جو آج آئینی ترمیم ہوئی ہے اس میں بیرسٹر گور صاحب کی تقریر جو ہے وہ مبارک باجوڑ کے لوگوں کو ایک بات بتا دوں. میں آیا تھا باجوڑ کے لوگوں آپ کے پاس جب کیمپین ہو رہی تھی, خان کے نام پہ اس مبارک جیب نے آپ سے ووٹ لیا اور انہوں نے پورے باجوڑ کے سر جو ہے وہ شرم سے جھکا دیا ہے. پیسوں پہ کم از کم نہ بکتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی کو کسی نے روکا نہیں تھا. جو لوگ ہمارے ساتھ رابطے ہی نہیں کر رہے تھے, فون ہی نہیں اٹینڈ کر رہے تھے, ان کی بیگم کو جب اٹھایا گیا تو 5 منٹ کے اندر جو ہے ان کی سسٹر نے جو ہے ٹویٹ چلا دی. اس کا 4 دن تک پتہ نہیں چلا. لیکن زین قریشی صاحب جو ہیں اس حوالے سے یہ تمام ایک طرف, اور زین قریشی کی بات ہمیں سب کو پریشان کر رہی ہے. جب تک ہم اس سے ملے نہ, اس کا موقف نہ سنے, شواہد جو ہیں اس کے خلاف جا رہے ہیں. ان کا کیا کر سکتے ہیں؟ یہ مجھے بھی انہوں نے اپروچ کیا کسی ذریعے کے, اور بولی لگانے کی کوشش کی. دیکھیے 1 بلین جو ہے انہوں نے کہا تھا جی کہ سب کو ہم نے آفر کیے ہیں, لہذا پیسے جو ہیں یہ زمین فروش کیے. اور یہ انہوں نے شاید ہی کسی کو اپروچ نہ کیا ہو. ہم سب آپس میں بیٹھتے ہیں نا, تو کوئی ایسا تھا نہیں, شاید ہی کوئی ایکسیپشن ہوگا. مروت نہیں ہے, میں وکیل ہوں, تو لہٰذا مجھے کسی سے تعلقات رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. 1 منٹ, کوئی دبنگ سبنگ نہیں ہے. بات سنیں, یہ لوگ جب قیادت گرفتار تھی, ان سب کا میں وکیل رہا ہوں, 90% لیڈرشپ کا. ادھر سے جو ہے 22 لوگ نکل جاتے تھے, پیچھے میں داخل ہو جاتا تھا. تو لہذا ان تمام ہتھکنڈوں کو سے میں اچھی طرح واقف ہوں. 2-3 باتیں میں مطلب مخالفین کی بھی اگر اچھی ہو. بلاول بھٹو نے آج جو تقریر کی ہے کمال کی تقریر کی ہے, بڑے ہی منطق سے تاریخی حوالے دے کے اس نے باتیں کی ہیں, اور لوگوں کو قائل کرنے کے لیے اس کی تقریر بڑی ہی سیر اثر ہے. لیکن بلاول بھٹو صاحب جو ہیں اس کی جو گزشتہ 2 ایام میں جو اسٹیٹمنٹ آئے تھے وہ بڑے افینڈنگ تھے. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب نے جو آج تقریر کی ہے میں نے بڑے غور سے سنی. کیا فصاحت و بلاغت ہے اس کی زبان میں, ماشاءاللہ. یہ داد دیے بغیر آدمی نہیں رہ سکتا. خواجہ آصف کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یار پہلے وہ ایک بات تو مکمل ہونے دو نا. تم پرسنوں میں کہتے ہیں بڑوندہ ہے, تم بڑوندے بہت زیادہ ہو. بڑوندہ جو ہے نا جلد باز کو. اچھا ہم سوچ رہے تھے کہ آپ کوئی غلط بات. یار میں نے کبھی کسی کو غلط بات کہی ہے ماشاء اللہ. کنٹینیو کریں سر. تو یہ جو مولانا صاحب نے آج تقریر کی ہے بڑی کمال کی تقریر کی ہے. اصولی اختلافات اپنی جگہ, لیکن یہ جو امینڈمنٹ ہے یہ گرچہ پاکستان تحریک انصاف اصولی طور پہ موقف ہمارا یہ ہے کہ یہ آئینی عدالت بنا کے انہوں نے سپریم کورٹ کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے. اور بقیہ جو تھی ملٹری کورٹس والی باتیں, آرٹیکل 8 کی امینڈمنٹ والی باتیں, آرٹیکل 63 کی امینڈمنٹ والی باتیں, وہ بڑی زہریلی ہوتی. اوورآل جو ہے جس انداز میں یہ لوگوں کو اغوا کر کے یا خرید کے جو امینڈمنٹ پاس کرانے کی کوشش کی گئی ہے یہ بڑا ڈسپیکیبل ہے. یہ اس سے ایوان کی بے توقیری ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ عدلیہ کے خلاف جو آج تقاریر کی ہے یہ بھی سوٹ. خواجہ آصف صاحب نے ایک لفظ استعمال کیا, یہ 8 آنریبل جج صاحبان جو ہیں سپریم کورٹ کی, ان سب کے سامنے ہم پیش ہوتے ہیں. ان کی کیا کوئی سیاسی مقاصد ہو سکتے ہیں؟ منصور علی شاہ جیسا آدمی جو ابیشہ بائی بک گیا ہے اس کی کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ لیکن وہ یہ کہتے ہیں, اور جسٹس عائشہ کی ریمارکس کہ بھئی آپ یہ چھوڑیں کہ پی ٹی آئی کو سیٹیں ملے یا نہیں ملے, نون والے اور جے یو آئی والے اور ایم کیو ایم والے یہ بتائیں کہ آپ کو کیوں ملے. کوئی جواب ہے کسی کے پاس؟ تو لہذا یہ جج صاحبان جو ہیں ان کے خلاف خواجہ آصف صاحب نے گینگ اپ کا ایک لفظ استعمال کیا.
ہماری عدلیہ بے شک ماضی میں کوئی ان کا بھی کوئی درخشاں یہ ماضی نہیں ہے. ہمیشہ کبھی جسٹس منیر کی شکل میں آئے, کبھی جسٹس ڈوگر کی شکل میں آئے, کبھی افتخار چودھری جیسے ملعون کی شکل میں آئے, جیسے کبھی ثاقب نثار کی شکل میں آئے, جسٹس کوسا کی شکل میں آئے, جسٹس بندیال کی شکل. یہ کوئی اچھے جج نہیں تھے. ان لوگوں نے اپنا کام چھوڑ کے وہ کام کرنا شروع کیا جو ان کا تھا ہی نہیں. تو لہذا اور پھر جو ہے خصوصاً 18ویں آئینی ترمیم کے بعد انہوں نے جو رول جو ہے پارلیمان کا اس کو پریمپٹ کرنے کی کوشش کی. عدلیہ میں بہت ساری چیزوں کی اصلاحات کی ضرورت تھی, لیکن اس انداز سے نہیں ہونے چاہیے تھے. بے شک آپ نے ان کی پرداداری ہو گئی. بہت سے لوگ میرا خیال ہے کہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے ایگری نہ ہونے کی شکل میں پلان بی بھی بنایا تھا, اور وہ پلان بی یہی تھا کہ جو ریزرو پہ انہوں نے لوگ رکھے تھے انہوں نے پھر سامنے آنا تھا. یہ بتائیں کہ نواز شریف نے ایک شعر پڑھا تھا عدلیہ کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا تھا, اس کے اوپر آپ کا کیا کمنٹ ہے؟ آپ نے ارشاد بھی کہا تھا. ریبرٹل دیں گے میں تو شعر کا جواب دینا چاہتا تھا سر پلیز. لیکن اسپیکر صاحب نے اس وقت موقع نہیں دیا. پھر میں نے بات نہیں, شیر کا جواب شیر سے دیں سر. شعر کا جواب لیکن وہ میں کل جب ایوان کا اجلاس ہوگا. ایک اس وقت یہ سوال سامنے آ رہا ہے